سورۃ ہود آیت نمبر 104، وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے۔ پیچھے ہم قیامت کا ذکر ہی پڑھ رہے تھے، تو یہ آیت بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ قیامت کو مؤخر کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی مؤخر سے مراد کیا ہے؟ دیر سے۔ کیوں نہیں آ رہی قیامت؟ لوگ پوچھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت سے ڈراتے تھے تو کفار مکہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، یہودی کہتے تھے کب آئے گی قیامت۔ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ ان کا ذہن تھا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور یہ آیت قرآن میں ہے بھی صحیح، بہت جگہ پر انہوں نے کہا کہ جب ہم گل سڑ جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے۔ حالانکہ اگر وہ قرآن کو غور سے پڑھ لیتے تو ان کو اس کے سوال کا جواب مل جاتا کہ اللہ نے کہا جو وہ پہلی بار پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ قیامت اگر ہے، آنی ہے، تو پھر آ کیوں نہیں رہی؟ آ جانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اسے مؤخر کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ ایک گنے ہوئے وقت کے لیے وہ لکھ دی گئی ہے۔ لوح محفوظ وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کب لکھا تھا سب کچھ؟ جب کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا، دنیا نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنانی شروع کی تو اس سے پہلے ہی لوح محفوظ کے صفحے لپیٹ لیے گئے اور قلم خشک ہو گیا۔ اب اس کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو اس کتاب میں یہ جو جنگ ہے یہ بھی لکھی گئی ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی لکھا گیا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کافروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافروں کی وجہ سے ظلم ہو رہا ہے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی لکھا تھا۔ تو اسی طرح سے قیامت کے بارے میں بھی اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں ٹائم پہ دنیا آباد کروں گا، پھر حضرت آدم کو لاؤں گا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو لے آؤں گا۔ اسی طرح 1,24,000 پیغمبروں کی مدت بھی لکھ دی کہ کون سا پیغمبر کتنی مدت کے لیے اپنی قوم کے اندر رہے گا، پھر اس قوم کو ختم کر کے پھر میں اور کون سی قوم لے آؤں گا، پھر اس میں کون سے پیغمبر کو بھیجوں گا۔ سیم اسی طرح اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اور میرے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ میں کب پیدا ہوئی تھی، یہ اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا تھا، اور میں کب اس دنیا سے جاؤں گی یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کب آئے گی وہ بھی اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس لیے وہ جب دن آئے گا اس دن قیامت آ جائے گی۔ مؤخر ہونے کی صرف وجہ یہی ہے کہ وہ گنا ہوا دن لکھا گیا ہے۔ جیسے میں کہہ سکتی ہوں مجھے موت کیوں نہیں آ رہی، ایک کوشچن آتا ہے نا ذہن میں، مجھے موت ہی آ جاتی، جب انسان گھبراتا ہے نا بہت زیادہ، حالانکہ اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، وہ گھبرا کر کیا کہتا ہے مجھے موت ہی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے موت مانگو نہیں، موت کا وقت بھی مقرر ہے، مؤخر ہے موت تو کس وجہ سے؟ دیکھیں اتنا مریض ہوتا ہے، اتنا بیمار ہوتا ہے، بہت سے لوگ اوپر والے کہہ رہے ہوتے ہیں اب تو اسے اللہ اٹھا ہی لے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کو موت نہیں آ رہی۔ موت نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ مؤخر کیوں ہو رہی ہے موت؟ کیونکہ اس کا وقت لکھا جا چکا ہے۔ وہ وقت آئے گا تو اسے موت آئے گی، وہ وقت نہیں آئے گا تو موت ایسے نہیں آ سکتی۔ کسی ڈاکٹر کے انجیکشن سے موت نہیں آتی، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں بستر میں تو جاؤ، وہ مار ہی دیتے، واپس نہیں بھیجتے، ڈاکٹر انہیں مار ڈالتے ہیں، یا پھر کوئی قسم کی باتیں کر کے وہ اس طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح ہر کام کا ایک وقت مقرر کیا گیا ہے، اور وہ اسی مقررہ وقت پر کام ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا؟ اتنے سال ہو گئے، کشمیر میں جہاد بھی ہو رہا ہے، کشمیر میں لڑائی بھی ہو رہی ہے، پھر کشمیر کیوں نہیں آزاد ہو رہا؟ اب آپ کو سمجھ آئی کیوں نہیں آزاد ہو رہا؟ کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی مدت بھی اللہ نے لکھ دی ہے، جس دن آزاد ہونا ہوگا وہ دن آئے گا تو آزاد ہوگا، وہ دن نہیں آئے گا تو کیسے آزاد ہوگا؟ اس سے پہلے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میں کہوں میں چلی جاؤں گی تو میں آزاد کر لوں گی، نہیں۔ ہاں اگر اللہ نے کتاب میں لکھا ہے کہ فلاں امیر جائے گا، اس کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ اس کو فتح دے دے گا تو لازمی فتح مل جائے گی، جیسے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے کہ دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ آئیں گے دجال کو ختم کریں گے، انہیں کے بارے میں ہے نا۔ تو جب وہ آئے گا تو اس وقت سے ختم نہیں ہوگا جب تک حضرت عیسیٰ اسے ختم نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح قیامت کے بارے میں جن لوگوں کا یقین پختہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت، کیوں مؤخر کی گئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مؤخر ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا وقت لکھا جا چکا ہے، جب وہ وقت آئے گا اسی وقت قیامت آ جائے گی، پھر نہ وہ 1 منٹ آگے بڑھے گی نہ ہی 1 منٹ پیچھے رہے گی۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ،
جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات نہیں کرے گا۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ اب اس دن کے بارے میں اللہ کچھ باتیں بتا رہا ہے ہمیں کہ اس دن کیا کیا ہونا ہے۔ سب سے پہلے بات کیا بتائی ہے کہ جس دن وہ وقت آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا بات بھی نہیں کرے گا، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، حشر کے دن کی بات نہیں ہو رہی ابھی۔ قیامت کن پر آئے گی؟ کافروں کے اوپر آئے گی، اور قیامت کے بعد جب اللہ تعالیٰ دوبارہ معاملات سارے لوگوں کو کھڑا کرے گا، کوئی بھی بات نہیں کرے گا مگر جس کو اللہ حکم دے گا۔ کس کو حکم دے گا؟ صرف انبیاء کو۔ انبیاء اس دن بات کر رہے ہوں گے، باقی کوئی بھی ابھی بات نہیں کرے گا۔ انبیاء بات کریں گے، ایک نبی بات کرے گا، دوسرا بھی کرے گا، جس نبی کو اجازت ہوگی وہ بات کرے گا، باقی کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن انبیاء کے علاوہ کسی کو گفتگو کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور انبیاء کی زبان پر بھی صرف اس دن کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ یا اللہ ہمیں بچا لے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی بات نہیں کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ بات کر رہے ہوں گے، جیسے ہم کہتے ہیں نا بعض بات کہ معاملہ ایسا تھا دیکھ کر ہماری زبان ہی گنگ رہ گئی، بول ہی نہیں سکے، یا بعض بات ہماری کیفیت ایسی ہوتی ہے۔ میں ایسے ہی کل آج ایک بہن سے بات کر رہی تھی تو اس نے کہا کل مجھے استری نے اتنا کرنٹ کے ساتھ پکڑ لیا، مجھے جکڑ لیا کہ میں اس کو پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی پر وہ پھینکی نہیں جا رہی تھی، اور میں بولنا چاہ رہی تھی تو لیکن میں بول نہیں پا رہی تھی۔ تو اس دن یعنی اس خوف کی وجہ سے لوگ بول نہیں پا رہے ہوں گے، اور یہ خوف اتنا اطاری ہوگا کہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہوگی کہ وہ بول سکے۔ اور اگر انبیاء بولیں گے تو کیا بات بولیں گے؟ یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اس کے علاوہ وہ بھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ اللہ باذن سے مراد بھی انبیاء ہیں کہ جسے اللہ اجازت دے گا وہی بات کرے گا۔ بس اس دن کون سے لوگ، یعنی کوئی بدبخت ہوگا تو کوئی خوش قسمت ہوگا۔ اب ہم آگے انہی کی ڈیٹیل پڑھیں گے کہ بدبخت کون ہوگا اور خوش بخت کون ہوگا۔ عربی میں بدبخت کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ شقی، اور خوش بخت کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ سعید۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر بدبخت کا آ رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ بس جو لوگ کے بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس میں گدھے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بدبخت ہوں گے جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب ان بدبختوں میں کون سے لوگ مراد ہیں؟ ان شقی میں کون کون سے لوگ مراد ہیں؟ ان سے مراد نمبر ایک تو کافر ہے، ان کا ٹھکانہ ہے ہی جہنم۔ ان کے علاوہ دوسرا کس کا ذکر ہے؟ مسلمان گناہگار کا، کیونکہ ہے نا قیامت کے دن بہت سے لوگوں کو حشر کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اہل توحید لوگوں کو اس میں سے نکالتا جائے گا۔ ہے پڑھا ہے نا ہم نے، مسلمانوں کو اس میں سے نکالتا جائے گا، یہاں تک کہ اس شخص کو بھی نکال دے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو پتہ چلا ایمان والے لوگ بھی کہاں ہوں گے؟ جہنم میں۔ اور وہ کس وجہ سے ہوں گے؟ خالی ایمان والے نہیں تھے، وہ کون سے ایمان والے تھے؟ گناہگار ایمان والے، یعنی کلمہ تو پڑھا تھا، عمل نہیں کرتے تھے، کچھ عمل کر لیے کچھ نہیں کیے، 2 نمازیں پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھی تو 2 چھوڑ دی، کبھی 4 پڑھی 1 چھوڑ دی، کبھی 1 پڑھی تو 4 چھوڑ دی۔ اب یہ شخص کون ہے جو یہ ایسا عمل کر رہی؟ کون ہے؟ نافرمان ہے نا، گناہگار ہے۔ اور اگر ہم دوسرے لفظوں میں دیکھیں تو کیا وہ کافر ہے؟ کون ہے؟ ایمان والا ہے، تو ایمان والا نا۔ منافق کو بھی کیا کہا گیا؟ ایمان والا ہے، اس نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ منافقت دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایمان والا کہہ رہا ہے۔ ایمان والے گناہگار لوگوں کا ٹھکانہ بھی اس دن کیا ہوگا؟ جہنم۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے شقی لوگ کون کون سے ہیں تو آپ کون سے بتائیں گے؟ کافر اور مسلمان جو زبان سے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن عمل نہیں۔ ہاں جی، یا دوسرے لفظوں میں آپ صرف مختصر کر دیتے ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں گناہگار مسلمان، ٹھیک ہے، ایک کافر دوسرا گناہگار مسلمان۔ تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور کرب و غم کے مارے، یعنی غم اتنا زیادہ ہوگا، تکالیف، کرب کسے کہتے ہیں؟ تکالیف،
تکالیف اتنی زیادہ ہوں گی کہ ان کے سینوں سے ایسی آوازیں نکلیں گی جیسے گدھے کی آواز نکلتی ہے، چیخنے سے، کھینچنے سے آواز جو نکلتی ہے اسی طرح کی ان کی آوازیں اٹھ رہی ہوں گی. یعنی جیسے گدھا باز کا تو زور زور سے چیخ رہا ہوتا ہے، اس کی آواز پسند نہیں آ رہی ہوتی، کانوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، تو ان کے سینے کے اندر سے وہ آواز نکل رہی ہوگی درد اور کرب کی وجہ سے. آپ دیکھیں کہ جب کسی کا عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، رونا تو ویسے منع ہے، یعنی آواز نکال کر رونا منع ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آنسو آتے ہیں تو اس کو روکنے کی کوشش نہ کریں، آنسو بہائے، لیکن آواز نکال کر رونا منع ہے. اگر وہ آواز نکال کر روتا ہے تو کیا کہلایا جاتا ہے؟ نوحہ کہلایا جاتا ہے. اور نوحہ میں اس کی آواز کیسے نکل رہی ہوتی ہے؟ عجیب و غریب آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں نا، ہاں کوکے بھی مار رہے ہوتے ہیں، عجیب عجیب، یعنی ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے کوئی چیخ رہا ہے، کوئی عجیب سی آوازیں اس کے اندر سے نکل رہی ہیں. اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے خاموش ہو جاؤ تو کہتے ہیں درد اور غم اور تکلیف کی وجہ سے ہماری آوازیں نکل رہی ہیں. اور اللہ نے اسی درد اور تکلیف کے موقع پر تو ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا. اگر ہم اس صبر کو نہیں کریں گے تو ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اب وہاں پر بھی اس درد اور تکلیف کی وجہ سے، کرب غم کی وجہ سے ان کے سینوں سے آہیں اٹھیں گی، اور وہ آہوں کی آواز کیسے ہوں گی؟ جیسے گدھے کی آواز جیسے نکلتی ہے، آواز جونسی ہوتی ہے، اسی طرح کی آواز ملتی جلتی ہوگی. یہاں یہ آواز اس کی آواز سے ملایا کیوں ہے؟ کیونکہ گدھے کی آواز سب سے ناپسندیدہ آواز ہے. جب وہ چیخ رہا ہوتا ہے، آوازیں گندی گندی نکال رہا ہوتا ہے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں خاموش ہو جائے تو زیادہ بہتر. اور اس وقت ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اسی طرح اس دن گناہگار کی اور کافر کی آوازیں نکلیں گی. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہے، مگر جسے تیرا رب چاہے. پہلے بات ہو رہی ہے اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو اس سے مراد کون ہے؟ کافر. کافر کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، کسی بھی ٹائم نہیں نکل سکتا، اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسے زمین و آسمان قائم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ان کافروں کا اس میں سے نکلنا مشکل ہے، وہ اس میں سے نہیں نکل سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آسمان گر نہیں سکتا، اتنے سالوں سے مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن جب اللہ چاہے گا تو گر جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا. تو اسی طرح کافر جہنم سے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے جیسے زمین آسمان قائم ہے، اسی طرح وہ بھی جہنم میں قائم رہے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا. الا ما شاء ربک، مگر جس سے تیرا رب چاہے. اب اس سے مراد کون سے ہے؟ گناہگار مسلمان، وہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، یعنی مگر جس سے تیرا رب چاہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اب بات کی سمجھ آ رہی ہے نا، کہ فکرے کو اگر ملائیں تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جس طرح زمین و آسمان قائم ہے، مگر جسے تیرا رب چاہے اسے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھے گا. تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم نے حدیث میں پڑھ لیا ہے کہ ایمان والے گناہگار جو لوگ ہیں، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ آخرکار اس میں سے نکال دیے جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے. تو یہ الا ما شاء ربک سے مراد گناہگار مومن، گناہگار ایمان والے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب جو چاہے، جس طرح کا کام کرنا چاہے، جو بھی ارادہ کرنا چاہے وہ کر گزرنے والا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے ہے، ہاں اتنا کام کیسے کریں گے، یہ کیسے ہوگا، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے لیے کوئی بھی کام جس کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کو کر گزرتا ہوں، میرے لیے وہ مشکل نہیں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے، یعنی یہ نہ کہے الا ماشاء، کہ اگر اللہ چاہے گا تو پھر میری. ہم آج کا تو لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو چاہتا ہے تو پھر مجھے ایسا دے دے، اللہ تو چاہے تو پھر میرے ساتھ ایسا کر دے. اب یہاں پر اصل اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا ہے کہ اللہ ہر کام کر سکتا ہے. تو جب دعا مانگے تو وہ کس طرح سے مانگے؟ پختگی کے ساتھ. جیسے ایک بچہ ماں سے چیز مانگتا ہے، کیسے مانگتا ہے؟ ماں کہتے میں نہیں دوں گی، پھر بھی وہ کیا، اسے پتہ ہے ماں کہہ رہی ہے نہیں دوں گی، پھر بھی وہ پختگی کے ساتھ مانگ رہا ہے، نہیں میں لے کے رہوں گا، نہیں میں لے کے رہوں گا. اور پھر مل جاتی ہے کہ نہیں مل جاتی؟ اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، میں نے لینا ہے، اور وہ لے کر رہتا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ لے کر ہی رہتا ہے، لے لیتا ہے نا کہ
تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تم نے اللہ سے کوئی دعا مانگنی ہے تو اسی طرح پختگی سے مانگو. اللہ تو مجھے ایسے کامیاب کرے گا، اللہ تو میرا ساتھ دے گا، اللہ میں دین کے راستے پر چل پڑی ہوں، لوگوں کی باتیں سنوں گی تو مجھے ہمت اور حوصلہ بھی تو ہی دے گا، اللہ مجھے جنت بھی تو ہی دے گا. پختگی کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، اس لیے کہ اللہ پر کوئی جبر کرنے والا نہیں. ہم اللہ پر جبر کر سکتے، زبردستی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. مانگنے کا انداز ایسا ہو کہ اللہ خود بخود دے دے. مانگنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ میری تقدیر میں بھی نہیں لکھا نا، پھر بھی کیا ہو جائے گا، پھر بھی لکھ دیا جائے گا، پھر بھی مل جائے گا، کیونکہ دعا وہ چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو آپ کی دعا کس طرح کی ہونی چاہیے؟ پختگی والی. یعنی یہ نہیں ہے مانگ بھی رہے پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں دے گا. ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. ادھر سے کہہ رہے ہیں پتہ نہیں سیدھا راستہ ملتا کون سا ہے، کیسا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ سیدھا بھی ہے کہ نہیں ہے. آپ نے پختگی سے مانگی ہے تو جس راستے پہ اللہ آپ کو چلا رہا ہے اس کے اوپر آپ چل پڑے، کیونکہ وہی راستہ سیدھا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی پختگی سے مانگا تھا، اللہ نے آپ کو گائیڈ لائن دے دی. تو اسی طرح کوئی بھی دعا مانگے تو پختگی کے ساتھ مانگے کہ اللہ نے نہیں بھی لکھی تو وہ آپ کے لیے لکھ دے گا. حضرت زکریا کی مثال دیں، کسی کے ذہن میں آ رہی ہو تو. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب انی، نہیں یہ نہیں. اسی جگہ پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے پکارا. اصل میں ترجمہ نہیں پڑھا ہوا نا، صرف عربی پڑھی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. حضرت زکریا نے جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس رزق دیکھا تھا تو ان سے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب نے دیا. کہا بغیر موسم کے پھل کیسے آ گیا؟ کہا میرا رب دینے والا ہے. حضرت زکریا نے کیا مانگا پختگی کے ساتھ؟ مطلب مجھے اولاد دے دے. حالانکہ کیا ہو چکے تھے؟ بوڑھے ہو چکے تھے. بوڑھے ہونے کے باوجود جب پختگی کے ساتھ مانگا، پختگی کیا تھی کہ اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو میں بوڑھا ہوں تو کیا ہوا، میں بھی بغیر موسم کے اولاد لے سکتا ہوں. یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تو چاہے تو مجھے دے دے. تو جب انہوں نے پختگی سے مانگا تو اللہ نے کیا کہا؟ خوشخبری ہو جائے تمہارے لیے یحییٰ، نام بھی اللہ نے خود رکھ لیا. تو یہ ہے یعنی اتنی پختگی سے انہوں نے مانگا، اتنے یقین سے مانگا کہ میرا رب جب حضرت مریم علیہ السلام کو آسمانوں سے بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، یعنی سردی تھی تو گرمیوں کا پھل اس کے پاس پڑا تھا، گرمی تھی تو سردیوں کا پھل پڑا ہوتا تھا. اب تو آج کل ہر چیز اویلیبل ہو جاتی ہے اسٹور والی، ایک دور تھا تو نہیں ملتی تھی، ٹھیک ہے نا. اس وقت وہ تو بہت پیچھے چلے جائے، اس دور میں تو ایسا نام و نشان بھی نہیں ہوتا تھا ایسی چیزوں کا. تو جب انہوں نے دیکھا بغیر موسم کے پھل ہے تو انہوں نے اسی جگہ ہنالکا، اسی جگہ پر، یعنی کہ گھر جا کے دعا مانگوں گا، اسی جگہ پر پختگی کے ساتھ دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی اولاد عطا کر دے. کیا ہوا میں بوڑھا ہوں تو کیا ہو گیا، تو بغیر موسم کے بھی سب چیز دینے والا ہے. تو اگر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھی بغیر موسم کے ہو گیا ہوں، میرے اولاد نہیں ہو رہی، تو پھر بھی تو دے گا. جب پختگی سے مانگا اللہ نے دے دیا. تو یہاں پر اللہ ہمیں دعا کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ کچھ بھی مانگنا ہے نا اللہ سے پختگی کے ساتھ مانگو. اور میں ہمیشہ لڑکیوں سے کہتی ہوں کہ اب اپنے لیے دعا مانگا کریں، اللہم یسر لی جلیسن صالحا. دعا یاد کریں اور یہ آپ نے مانگنی ہے. جلیسن، جلیسن سین صالحا. آپ پڑھیں یسر لی جلیسن صالحا. آپ اپنے قرآن پاک پہ لکھوا لیں اور اس کو یاد کریں. اس کا معنی کیا ہے کس کے ذہن میں؟ نیک خامد عطا کر دے. جی میں نے کہا تھا، بالکل کہا تھا. میں کہتی ہوں کہ لڑکیوں کو یہ دعا مانگنی چاہیے اور آٹومیٹکلی پختگی کے ساتھ مانگنی چاہیے. جب پختگی کے ساتھ مانگیں گے تو آپ کو کون سا صالحہ مرد اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا. تو یہ دعا ہم انشاءاللہ ضرور یاد کر کے لکھیں گے اپنے پاس تاکہ ہمیں یہ یاد بھی رہ جائے اور پڑھتے بھی رہیں. اللہم یسر لی جلیسن صالحا. یہ آپ لیکچر سنیں گے اس میں سے بھی پھر آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یعنی یہ پختگی کے ساتھ دعا. اسی طرح اور بھی دعائیں بہت سی ہیں جو ہم پختگی کے ساتھ مانگیں گے.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کوئی بھی دعا اردو میں مانگے یا عربی میں مانگے، ہمیں اس حدیث کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر جبر نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ ایسا ہو کہ اللہ خود بخود وہ چیز ہمیں عطا کر دے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ. اور وہ لوگ جو کہ خوش بخت ہیں وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جس طرح آسمان و زمین قائم ہے. إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر وہ جسے تیرا رب چاہے. اب دیکھیں اس میں بھی یہ لفظ آیا ہے إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، اس میں بھی آیا ہے إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ. اس میں کن کا ذکر تھا؟ گنہگار ایمان والوں کا ذکر تھا. اس لفظوں کے ساتھ گنہگار ایمان والے کا ذکر تھا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو خوش قسمت ہیں وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے، مگر جس سے تیرا رب چاہے وہ ہمیشہ جنت میں نہیں ہوگا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ دوبارہ وہی لوگ ہیں، وہ پہلے کہاں رہے ہیں؟ تو ہمیشہ تو جنت میں نہیں رہیں گے نا، شروع جہنم میں رہ کر آئے ہیں. یہاں سے مراد گناہگار اہل ایمان. دونوں آیتوں میں الا ما شاء ربک سے مراد گناہگار مسلمان ہی ہیں کہ وہ گناہگار مسلمان شروع جہنم میں رہیں گے، بعد میں وہ جہنم میں نہیں رہیں گے. اور گناہگار ایمان والے شروع میں جنت میں نہیں ہوں گے نا، لیکن بعد میں کہاں ہوں گے؟ جنت کے اندر. جی تو اس جگہ پر یہ بات شامل کر سکتے ہیں اور آدم نے اللہ پاک کے نام پر بنے تو لگا آپ ان جنت سے باہر نکال دیا. کس کو؟ اور نافرمانی کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا نا، کیونکہ وہ باہر نکال گناہ جو کیا تھا. جی نافرمانی کی وجہ سے اس طریقے کی بات شامل کر سکتے نہیں، حضرت آدم کو ذکر نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی نافرمانی کی پھر اصلاح کر لی تھی. وہ گناہگار ایمان والا جو اپنے گناہ کا اقرار کرنے کے بعد اپنے لیے توبہ استغفار کر لے گا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے نا. میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیے، بہت ہی زیادہ گناہ کر لیے، پھر ایک وقت آیا مجھے اللہ نے توفیق دی اور اس توفیق کی وجہ سے میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنے رب سے ان سارے گناہوں کی معافی کر لی. میں نے بڑے بڑے گناہ کیوں نہیں کیے، میں نے رب سے گناہ کی معافی مانگی ہے لیکن سچے دل کے ساتھ کہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس سے معاف کر دے گا اور میرا ٹھکانہ بھی جہنم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میں نے ان گناہوں کی معافی نہیں مانگی، موت آ گئی ہے، پھر گناہوں کی معافی نہ مانگنے کی وجہ سے پہلے میں کہاں جاؤں گی؟ جہنم میں، اور پھر اس کے بعد میں کہاں جاؤں گی؟ جنت میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمیشہ جنت میں کون رہے گا؟ وہ خوش بخت ہوں گے جو پکے سچے ایمان والے ہوں گے، جنہوں نے گناہ نہیں کیے ہوں گے، اور اگر گناہ کیے ہوں گے تو اپنے گناہوں کا اقرار کر کے رب سے معافیاں مانگ لیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ انسان کیا ہے؟ خطا کا پتلا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، اور دوسری ایک حدیث کے اندر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ قوم گناہ نہ کرے تو میں اس کو ختم کر کے ایک اور قوم لے آؤں جو گناہ کرے گی پھر توبہ کرے گی، کیونکہ مجھے توبہ پسند ہے. تو یہاں سے پتہ چلا ہاں جی جتنا بھی پکا سچا مومن کیوں نہ ہو خطا اس سے ہو جائے گی، جیسے حضرت آدم سے ہو گئی. گناہ کے اوپر خطا کے اوپر اکرنا نہیں ہے شیطان کی طرح، اگر اکر گیا تو پھر جہنم، شیطان کی طرح جہنم میں. اگر اکر نہیں ہے پھر کیا ہے؟ انشاءاللہ جنت ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جنتیوں کا ذکر کیا ہے یہ کون سے جنتی ہوں گے؟ جو ایمان والے ہوں گے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافیاں مانگ چکے ہوں گے، اپنے رب کے سامنے شرمندہ بھی ہوں گے اور اس کے بعد دوبارہ ان گناہوں کو کرنے کا ارادہ نہیں رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کیوں لوگ ہوں گے؟ یہ خوش بخت لوگ ہوں گے. ہمیشہ رہنے والے ہیں جنت میں، لیکن جب تک قائم ہے آسمان اور زمین. جیسے قیامت کی بات تو یہ سب ختم ہو یہ زمین آسمان ختم ہو جائے گا. بالکل جب تک قائم ہے زمین آسمان سے مراد کہ جس طرح وہ قائم ہے، جتنی مضبوطی سے وہ قائم ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا نا پھر ہی یہ ختم ہوں گے نا. اللہ کا حکم ان کے لیے آئے گا نہیں تو وہ کیسے وہاں سے نکلیں گے؟ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور بات بھی ہے جو حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اہل جنت جنت میں اور اہل دوزخ دوزخ میں جائیں گے، یہ آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، تو موت کو لایا جائے گا، جو پھر اس کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں آئے گی۔ اس اعلان سے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزخ والوں کے غم میں غم بڑھ جائے گا۔ کیوں بڑھ جائے گا؟ کہ اب انہیں ایک چانسز تھے کہ شاید موت آ جائے گی تو ہم ادھر سے نکل آئیں گے، جب موت کو ذبح کر کر ختم کر دی جائے گی تو وہ اور بھی غمگین ہوں گے کہ اب تو یہاں پر ہمیں موت بھی نہیں آئے گی۔ تو جس طرح اللہ کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہے، اسی طرح جب تک اللہ کا حکم چاہے گا وہ اس میں رہیں گے، اور اللہ کا حکم ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہے کہ وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ جو جنت میں چلا جائے گا وہ جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، اس کو کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی اور اس کے کپڑے بھی کبھی پرانے نہیں ہوں گے، لیکن وہ چاہے گا تو اس کے کپڑے تب چینج ہوتے رہیں گے، تبدیل ہوتے رہیں گے، یعنی اسی لباس کو ہی اسی ایک دم اتنا پرکشش بنا دیا جائے گا کہ وہ لباس آپ کا لباس لگے گا ہی نہیں، کہ وہی پہلے والا لباس ہے۔ جیسے میں کچھ دن پہلے گئی ہوں عبایا لینے کے لیے، تو وہاں پر نا صرف اوپر کا گون سٹائل کھڑا تھا، تو میں نے پوچھا بھی نیچے کا کہاں ہے، اپر کا ہے نیچے کی، اوپر صرف گون ہے، یہ تو یعنی اگر لباس پہن کے اوپر پہنتے ہیں تو وہ تو لباس سارا نظر آئے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ وہ گون ہے جو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا عبایا تو بھی ٹھیک پڑا ہے، عبایا کو نئی لک دے دی جائے، تو وہ یہ گون اوپر سے پہن لیتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس نے نیا عبایا خریدا۔ اب آپ کو میں مثال دے رہی ہوں کہ جنت میں ایسے لباس ہوں گے کہ وہ پہنے ہوئے ہوں گے اور کسی کا دل چاہے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی، اس کا خوبصورتی بھی کبھی زائل نہیں ہوگی۔ ہر شخص جو جنت میں جائے گا وہ 16-17 سال کی عمر کا کر کے لے جایا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی بزرگ، کہنے لگی اللہ کے نبی کیا میں بوڑھی عورت جنت میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تھا نہیں، وہ رونے لگ گئی۔ پھر پوچھا اللہ کے نبی میں جاؤں گی؟ اللہ کے نبی نے کہا بوڑھی عورت نہیں جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا، ہر بوڑھے انسان کو بھی نوجوان بنا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور نوجوان کون سی عمر ہے؟ 16-17 والی عمر، اسی طرح کی عمر، اور وہاں پر یہ عمر کبھی بھی نہ بڑھے گی نہ ہی اس میں اضافہ ہوگا، بلکہ ہر جمعے کے ساتھ کیسا ہوگا؟ ان کا ایک ہوا چلائی جائے گی جس سے ان کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اے اہل جنت تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکی ہے، اب تم اس میں ہمیشہ رہو گے، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، راحت میں رہو گے، کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کی ہے کہ جس کو جب تک چاہے اللہ جنت میں داخل کرے گا، رکھے گا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ تندرست رہے گا، بیمار بھی نہیں ہوگا، جوان رہے گا، بوڑھا بھی نہیں ہوگا، راحت میں رہے گا، تکلیف بھی نہیں آئے گی، زندہ رہے گا، موت بھی نہیں آئے گی۔ عطاء غیر مجزوز، ایسا عطیہ جو قطع کیا جانے والا نہیں ہے۔ قطع کہتے ہیں ختم کر ڈالنا، یعنی اللہ یہ انعام اس طرح سے دے رہا ہے کہ یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگا۔ جنت کی نعمتوں کے جو انعامات ملیں گے تو یہ نہیں ہے آج ملیں کل ختم ہو جائیں گے، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ انعامات آپ کے لیے جاری و ساری رہیں گے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو جن گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا ان کا یہ دخول بھی عارضی پھر نہیں ہوگا۔ جہنم میں وہ عارضی داخل ہوں گے، جنت میں جب داخل ہوں گے تو پھر وہ عارضی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ بعد والے کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ اس میں رہے گا۔ تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مستفید ہوتے رہیں گے، لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آج یہ نعمت ہے تو کل ختم ہو گئی تو پھر دوبارہ کیسے آئے گی، نہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ فلا تک فی مرجۃ مما یعبد ہؤلاء، بس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ،
اور بے شک یقیناً ہم انہیں ان کا حصہ پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت میں کس سے مخاطب اللہ تعالیٰ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہے۔ اللہ مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے بارے میں تو شک میں نہ رہے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ اتنی پختگی کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں کہ دیکھنے والا کو گمان ہوتا ہے کہ شاید کہ وہ اللہ معبود نہیں، یہی معبود ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جیسے آپ پیروں فقیروں کو مانگنے والوں کو دیکھ لیں، وہ اتنی پختگی کے ساتھ وہاں پہ ڈھیروں لوگ جمع ہوتے ہیں کہ بعض کا انسان کے ذہن میں شک آ سکتا ہے، پتہ نہیں ہم ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تو کسی قسم کے شک میں نہ رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، اور جب نہیں لائے تھے وہ تو اکیلے تھے، اور ساری قوم کہاں تھی؟ بتوں کی عبادت کرنے والی تھی۔ اب ایک بندہ اکیلا ہو تو کبھی کبھار شک بھی آ سکتا ہے، کبھی کبھار سوچ بھی آ سکتی ہے کہ پتہ نہیں میں تو کہیں غلط نہیں ہوں، یہی سارے صحیح تو نہیں ہیں، ایسے آتا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی تو شک میں نہ پڑ، جس چیز کی یہ عبادت کرتے ہیں اس چیز میں شک میں نہ پڑ، بلکہ یہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر اس کی جس کے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنے باپ دادا کو بھی اسی کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، سو یہ اسی کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان کی عبادت کو مطمئن نہ ہو، یا ان کی عبادت کے ساتھ تیرے دل و دماغ میں کوئی بات نہ آئے، بلکہ ان کے معبود کون سے معبود ہیں؟ جھوٹے معبود ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا جو یہ جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ کریں یا ان کے باپ دادا کریں، ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی پورا اس کو حصہ دیا جائے گا۔ حصہ سے مراد بدلہ ہے، سزا ہے، کہ جس نے جو بھی گناہ کیا ہوگا اس کو اسی کے برابر سزا دی جائے گی، کسی کی سزا میں کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اب کہنے والے کہیں گے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو زیادہ عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر ایک کے لیے آج دگنا عذاب ہے، ہر ایک کے لیے دگنا کیوں ہوا؟ مثال کے طور پر آپ نے مجھے گمراہ کیا، میں کہہ سکتی ہوں کہ اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا ہے تو یہ خود بھی گمراہ تھی، مجھے بھی گمراہ کیا، اس کو تو دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اس بات کے اوپر کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ مجھے دیکھ کے کوئی اور بھی تو گمراہ ہوا ہوگا، یا میں نے کسی اور کو بھی تو گمراہ کیا ہوگا۔ آٹومیٹکلی جو کام میں کرتی ہوں میرے سے دیکھ کر کتنے لوگ کر لیتے ہیں۔ تو ہر ایک کے لیے دگنا عذاب سے مراد یہی ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو دیکھ کر جب دوسرا کرتا ہے، آپ کا اپنا عذاب بھی آپ کے اوپر اور دوسرے کے کرنے کا عذاب بھی آپ کے اوپر۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے فیشن کیا ہے تو میں نے تو اپنے لیے کیا ہے، آپ کو دیکھ کر 10 لوگوں نے وہ فیشن کر لیا جو کہ غلط تھا، تو ان 10 کا گناہ بھی آپ کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ حابیل اور قابیل کا معاملہ، کہ قابیل نے قتل کیا تھا، تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ دنیا رہتی تک جتنے بھی قتل لوگ کریں گے تو سب کے قتلوں کا گناہ قابیل کو بھی دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ اس نے وہ گناہ کی ابتدا کی تھی۔ اسی طرح فیملی میں اگر کسی گناہ کی ابتدا کرتی ہوں تو آٹومیٹکلی میری فیملی جب اس گناہوں میں ملوث ہو جاتی ہے، یا ارد گرد کے لوگ اس گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں، تو سب کے گناہوں کا بار میرے اوپر ہے۔ اور ہم یہ بھی چلیں یہاں تک بھی نہیں، بلکہ آج تو لوگ ایک دوسرے کو موٹیویشن دیتے ہیں، چل تو نماز نہ پڑھ، تیرا گناہ میرے ذمہ، چل تو ٹی وی دیکھ لے، تیرا گناہ میرے ذمہ، تو یہ ڈرامہ دیکھ لے، فلم دیکھ لے، تیرا گناہ میرے سر ہو گیا۔ باقاعدہ وہ اپنے آپ کو ان باتوں کی طرف لگاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پہلے ہی ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ اچھا، تو ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ دگنا عذاب دیا جائے گا، تو کسی کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہم ایک دوسرے کے معاملے سے بے خبر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمارے بارے میں خبردار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ مجھے دیکھ کر کتنے لوگ گمراہ ہوئے، وہ جانتا ہے کہ میری باتوں سے کتنے لوگ گمراہ ہوئے، تو ہر ایک کو اس کا عذاب پورا دیا جائے گا، جتنی اس نے باتیں کی ہوں گی، جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، اسی گناہ کے مطابق اس کی سزا و جزا دی جائے گی۔